مسلم ممالک کے اندر غیر مسلم کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے؟ ہاں، کیوں نہیں اجازت؟ نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی ممانعت نہیں فرمائی ہے. اور جب رومن امپائر گری ہے تو شام سے کوئی گرجے نہیں ختم کیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے. لمیٹڈ ان کو اپنی اس میں عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو سر آپ نے جو پوری دنیا کے اندر یورپ امریکہ میں مسجدیں بنا کے جو اٹلی اوپرلی کرتی ہے کرسچنز دی، تو وہ بھی نہیں تو اجازت دیں گے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں، علمی طریقے سے آپ اختلاف رائے نہ کریں. ٹھیک ہو گیا؟ نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ذرا اونچی آواز میں پڑھنا ہوتا ہے یا اس کا بالکل ہی دل میں پڑھیں؟ جو جہری نمازیں آپ اگر اکیلے میں یعنی امامت سے چھوٹ گئی ہیں اور آپ کو بعد میں پڑھنی پڑ رہی ہے تو آپ بے شک پڑھیں. سرن بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ اکیلے میں کسی اور کو ڈسٹرب نہیں کر رہے، جائز ہے، اجماع ہے اس کے اوپر. کیا نشے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ ہاں جی، ہو جائے گی واقع. کیوں نہیں واقع ہوگی؟ یہ تو ایک بہت ایکسٹریم کیس ہے کہ ایک بندے کو بالکل ہوش نہیں رہی ہے اور وہ معاملہ ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ ایک علیحدہ یعنی اس کے اوپر پھر سچویشن دیکھنی ہوگی. ادروائز اس کی پلی کوئی نہیں لے سکتا کہ میں نے مذاق میں کیا ہے یا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ایڈا سیاح ہے، انہیں نشے دی حالت طلاق ہی کڈیا اور کوئی نہیں کڈیا. اتنا دماغ ہوتا کام کر رہا سی نا. تو بہرحال یہ اجتہادی مسئلہ ہے، دیکھا جائے گا کہ اس کی ہوش کس لیول کی تھی. بعض لوگ تو چھوٹے موٹے نشے میں ان کو سب کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے، سارے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو تو نشہ نہیں کہیں گے. اگر کسی کو بالکل پتہ ہی نہیں چلا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، پھر وہ معاملہ الگ دیکھنے والا ہوگا. اتنا سیدھا مسئلہ نہیں ہے. خرید و فروخت میں جب کسٹمر مال نہ لے کر جائے تو اس پر کٹوتی کرنا کیا ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی ایک بندہ وہ خرید و فروخت سارا معاملہ طے ہو گیا اور مال نہیں لے کے جا رہا، تو اس کے اوپر کٹوتی کر سکتا ہے وہ دوبارہ اگر مال کٹوتی کیوں؟ کس چیز کی کر رہا ہے؟ حرام ہے ایسی کٹوتی کرنا. کیوں کرے گا؟ اس نے پیسے ساری چیز کے لیے ہیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ لے کے جا رہا ہے اس کو کہو کہ بھائی اگر آج لے جاؤ گے پھر ٹھیک ہے، ادروائز اتنے دن میں رکھوں گا تو میں یہاں رکھنے کا کرایہ لوں گا. کیونکہ انوینٹری بہت بڑا ایشو ہے نا ماڈرن، صحیح، یعنی اس دور کے اندر لوگوں کے پاس انوینٹری ہی نہیں ہے. اس لیے آن لائن ساری خریداری کیوں ہو رہی ہوتی ہے کہ انوینٹری بڑے بڑے ویئر ہاؤسز خریدیں گے، ان کے کرائے دینے پڑیں گے. تو اس لیے انوینٹری کا اگر کرایہ وہ لیکن پہلے طے ہونا چاہیے، بعد میں اس کے سر کے اوپر بم پھاڑ دیں آپ. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح اگر ایک بندہ کوئی چیز خرید کر لے جائے اور بعد میں وہ واپس کرنے کے لیے آئے تو اس کو اس کی مالیت وہ پوری نہیں دیتا، اس میں سے کوئی کٹوتی کر لیتا ہے؟ نہیں، کٹوتی نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ چیز ڈیمیج نہیں ہے تو اس طرح ہی لے لے. یا پہلے وہ ڈکلیئر کرے نا کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے کوئی خریدے گا بھی نہیں. حالانکہ گورے آپ دیکھیں کتنے کتنے دن استعمال کر کے چیز واپس کریں، وہ کوئی کٹوتی نہیں کرتے. وہاں تو ہے کہ آپ اتنے دن تک بغیر انگلینڈ میں امریکہ میں آپ یعنی اگر چیز ڈیمیج نہیں ہے تو آپ ایک مہینہ استعمال کر کے آپ کہیں جی مجھے یہ ٹی وی پسند نہیں آیا، مجھے دوسرے والا دے دیں، تو وہ اسی طرح رکھ لیں گے، آپ سے کوئی پیسے نہیں چارج کریں گے. ایز اے رول ہے وہاں پہ. تو یہ جو غیر اسلامی ہے کہ خریدا ہوا مال یا واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ میں نے بےایمانی سے بیچا ہے، میں دال آ لے جائیں ان میرے کو نہ تبدیل کرائی ہو. جس نے صحیح مال دیا ہو ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ ڈیمیج کر کے آپ کو واپس کرتا ہے، ڈیمیج اس طرح کہ آپ اس کو کہیں کہ واقعی یہ ڈیمیج فارم میں گھس گیا وہ، پھر تو آپ نہ کریں. ویسے تو مطلب موبائل فون ایک بندے نے لیا، ایک دو دن بعد اس کو کہتا نہیں مجھے دوسرا ماڈل پسند ہے، آپ دیکھ لیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے تو رکھ لیں.